بالشوق يبقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت بہت بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، دل کی بے سکونیوں میں مبتلا ہیں، دل کی تکلیفوں میں مبتلا ہیں، ذہنی اور جسمانی بے سکونیوں میں مبتلا ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ان تکالیف میں مبتلا ہیں؟ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ میری بات سے اتفاق ہی کریں گے۔ یقیناً آپ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہوں گے، غربت کی وجہ سے پریشان ہوں گے، پیسوں کی قلت سے پریشان ہوں گے، رشتوں کے ٹھکرائے جانے سے پریشان ہوں گے، محبتوں کی بے قدریوں سے تو بہت ہی پریشان ہوں گے، یا بہت ساری ایسی بیماریوں سے بھی پریشان ہو سکتے ہیں جو کافی عرصے سے آپ کے ساتھ ہوں یا ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ رہی ہوں۔ ممکن ہے کہ یہ تمام واقعات آپ کی زندگی میں ایک ساتھ ہی رونما ہو رہے ہوں۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے انسان پر ایک بوجھ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو لگتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ مسلسل تنہا ہی لڑ رہا ہے اور تنہا ہی لڑتا چلا جا رہا ہے۔ پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ پریشانی ہم پر ہیوی ہو گئی ہے اور ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ قریب ہے کہ ہم یہ لڑائی ہارنے ہی والے ہیں، اور یوں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بڑے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی آغوش میں جانے کے بعد بہت سارے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی زندگی کو اتنا معمولی جانتے ہوئے ختم کر لیتے ہیں، اور خصوصاً جو مسلمان ہیں وہ ایمان کے کمزور ترین درجوں پر جانے لگتے ہیں، کیونکہ ایمان کمزور ہونے لگتا ہے نا، کیونکہ انہیں لگتا ہے یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اور غلط ہو رہا ہے، اور میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ مختلف سوچ کہ فلاں تو بالکل ٹھیک ہے مگر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مگر کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان تمام تکالیف اور پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ ان سے نجات کیسے ممکن ہے؟ کیا ہے جو ہمیں ان تمام اذیتوں سے بری کر دے؟ ایسے میں بہت سارے لوگ، خاص طور پر ہمارے ہمسایہ ملک بھارت اور ہمارے اپنے ملک پاکستان میں، جب ایسی کنڈیشن سے گزرتے ہیں تو ان کا دماغ سیدھا تعویذوں کی طرف جاتا ہے، ان کا دماغ سیدھا وظیفوں کی طرف جاتا ہے، جس کا حل وہ اس طرح سے نکالتے ہیں کہ کتب کا رخ کیا، وہاں سے وظائف کی بک لی اور گھر لا کر اس کا مطالعہ شروع کر دیا، اور جس وظیفے پر لگا کہ یہ میرے کام کے مطابق ہے، اس وظیفے کو بھرپور طریقے سے کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، یا کسی کے پاس جا کر اپنی پریشانی بتا کر، تعویذ لے کر اور پہن کر خود کو مطمئن کر دیا جاتا ہے کہ اب میری پریشانیاں، میرے دکھ، میری تکالیف یا میری بیماری ختم ہو جائے گی کیونکہ میں نے تعویذ پہن لیا ہے۔ ایسے میں جب آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اپنا تذکرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو مختلف لوگ آپ کو مختلف وظائف بتانا شروع کر دیتے ہیں، جس میں یقیناً شوہر کی بے وفائی، شادی کا نہ ہونا، محبوب کا بے وفا ہو جانا، ساس سسر سے نجات، سسرال والوں سے نجات، اور بہت سارے ایسے پرابلمز جن کا حل پھر ہمیں لوگ بتاتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں پر نہ تو میرے پاس آپ کے لیے کوئی گھریلو ٹوٹکے ہیں، اور نہ ہی میں کوئی بہت بڑی عالم ہوں کہ میں آپ کو وظائف کے انبار بتا دوں کہ آپ یہ وظائف کرنا شروع کر دیجئے تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ غموں سے، آزمائشوں سے بالکل بری ہو جائے، اور نہ ہی تو آپ کو یہ بتانے والی ہوں کہ آپ یوگا کیجئے، یوگا کے لمبے لمبے سانس لیجئے، یہ آسن کیجئے، وہ آسن کیجئے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر میرے پاس ایک ایسا ایکسپیرینس اور ایسی فیلڈ ہے جس میں میں نے خود کام کیا ہوا ہے، جس پر عمل کر کے میں نے خود دنیا کی جھنجھٹوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے اور دنیا کی محبتوں سے نجات پائی ہے،
اور نہ صرف نجات پائی ہے بلکہ اس اللہ کی طرف بہترین رجوع بھی کیا ہے۔ میری اسٹڈی کا آغاز وہاں سے ہوا جہاں پر میرے بہت سارے سوالات اپنے اللہ سے تھے، بہت سارے سوالات تھے جن کا جواب مجھے چاہیے تھا۔ ایک ایسا انسان جو اپنے اندر تکبر رکھتا ہو کہ مجھے ان سوالوں کا جواب چاہیے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں، میں یہاں پر بہت سارے ایسے علماء کرام، ایسے دیندار لوگ جو اپنی ذاتی ایکسپیرینس آپ کو بتاتے ہیں، ان دنیاوی جھنجھٹوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے نجات کے لیے میں ان کا تذکرہ ضرور کرتی چلوں گی آپ سے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے جو کیا وہی صحیح ہے۔ میں نے جو کیا یقیناً دوسروں کو دیکھ کر ہی کیا، میں نے جو کیا یقیناً وہ دوسروں کو دیکھ کر ہی کیا۔ کہیں نہ کہیں تو میں نے سیکھا، خود سے ہی تو نہیں کرتی چلی گئی بلکہ سیکھا، دیکھا، محسوس کیا عقل کے ساتھ۔ ویسے تو بہت ساری بیماریاں ہیں اور بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں، مگر میرے نزدیک ڈپریشن سب سے بڑی بیماری ہے، ایک ایسی بیماری جس پر انسان کا اختیار ہو جائے تو دنیا کا کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی بیماری اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ مگر اگر یہی ڈپریشن انسان پر ہیوی ہو جائے، تمام بیماریوں کی، دکھوں کی اور تکالیف کی جڑ ڈپریشن ہی بنتا ہے۔ ڈپریشن بیسیکلی انسان کو کمزور کر دیتا ہے، یہ ذہنی اور جسمانی طور پر انسان کے اندر ایمان کو کمزور ترین درجوں کی طرف دھکیلنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے نزدیک ڈپریشن دنیا کی سب سے خطرناک ترین بیماری ہے۔ یہاں پر میرا مقصد پریشانیوں کو یا تکالیف کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، ان کا حل جو ہے اس پر گفتگو کرنا ہے، اور وہ حل ہے قرآن۔ جب ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو کافی حد تک ایسی میڈیسنز دیں گے جو آپ کے ڈپریشن کو ریلیف کریں گی، مگر یہ وہ چیزیں ہیں جو وقتی طور پر تو آپ کی بیماری کو، ڈپریشن کو تھوڑا سا دبا دیں گی، مگر بعد میں انسان کے اندر کی جو اوور تھنکنگ ہے وہ اس کو کبھی بھی دبنے نہیں دیتی، بلکہ وہ اس کو بعد میں اس سے بھی ڈبل بنا کر اوپر لاتی ہے، جو یقیناً کسی آتش فشاں سے کم نہیں ہوتا۔ سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیے تو وہ آپ کو پوری طرح موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کی سوچ کو بدلنے کے لیے، آپ کے نظریے کو چینج کرنے کے لیے، حتیٰ کہ آپ کے تمام ذہنی اور جسمانی انداز کو بدلنے کی آپ کو تاکید